السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج نعت ریسرچ سینٹر کی جانب سے آپ سے تخاطب کے حوالے سے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں نے جو ایکسیلنس آف نعت کنڈیشن اینڈ اسٹینڈرڈس کے نام سے کتاب مرتب کی ہے، اس کی وجوہات کیا تھیں۔ دیکھیے، نعتیہ شاعری تو جب سے اردو وجود میں آئی ہے ہو رہی ہے، اس میں ظاہر ہے کہ ہر شاعر نے اپنا اپنا جذبہ بھی پیش کیا، لیکن تنقیدی شعور ابھارنے میں 1995 کے بعد یہ تحریک ہماری آگے بڑھی، جب نعت رنگ کا پہلا شمارہ تنقید نمبر اپریل 1995 میں آیا۔ صبی رحمانی نے، ظاہر ہے ان کے اندر ایک جذبہ تھا کہ نعت کے حوالے سے ایسا تنقیدی شعور بیدار ہو کہ جو شعر بھی نعت میں کہا جائے وہ ادبی سطح پر بھی اتنا اعلیٰ ہو کہ ادبی ذوق رکھنے والا بھی اس کی طرف کشش محسوس کرے، اور جو عام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار پسند کرنے والا ہے اور اظہار کی طرف لپکنے والا ہے، وہ بھی اس سے استفادہ کر سکے۔ اردو دا طبقے کے لیے یہ کام ہوتا رہا، لیکن بعد میں نے محسوس کیا، میں انگلینڈ بھی گیا تو وہاں جا کے محسوس کیا، پھر صبی رحمانی مختلف ممالک میں گئے، امریکہ، کینیڈا، انگلینڈ، ادھر ادھر، تو انہوں نے محسوس کیا کہ اردو جو ہے اس کی اب ہمارے ہاں یعنی تفہیم میں اور اردو کے حوالے سے ان لوگوں میں جو وہاں رہ رہے ہیں وہ تھوڑی سی واقفیت کم ہو گئی ہے، اور ان کے ہاں انگریزی ہی میں مطلب یہ کہ زیادہ گفتگو اگر ہم کریں تو وہ مؤثر ثابت ہو سکتی ہے۔ تو اس ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں کچھ جو تنقیدی شعور اپنی عام کتابوں میں پیش کرتا رہا ہوں، اسی تنقیدی شعور کے حوالے سے انگریزی میں بھی کوئی بات کر لوں۔ تو میں نے یہ کتاب ایکسیلنس آف نعت کنڈیشنز اینڈ اسٹینڈرڈز یہ لکھنا شروع کی۔ اس میں ظاہر ہے کہ یہ میں نے جب اس کو لکھا تو میں نے یہ چاہا کہ اس کو کوئی ایسا شخص بھی دیکھ لے جو انگریزی کا ماہر ہو، اس لیے کہ میں نے کوئی انگریزی لٹریچر میں کام تو کیا نہیں تھا، یہ پہلا کام ہے میرا۔ تو اس میں ڈاکٹر سلیم اللہ جندران سے میں نے مدد لی، انہوں نے میرے متن کو دیکھا اور کہیں کہیں مجھے اچھے مشورے بھی دیے، اور میں نے ان کے مشوروں سے اس کتاب میں امینڈمنٹس کی، تو انہوں نے فارورڈ بھی لکھا۔ تو یہ کتاب جو ہے اس طریقے سے وجود میں آئی۔ اس میں ہم نے یہ ذکر کیا کہ ڈیووشنل پوئٹری جو ہے وہ کس پہلو سے لکھی جاتی ہے۔ اس میں نعت ہے، ہم سب سے پہلے حمد ہے، پھر نعت ہے، پھر منقبت ہے، لیکن ہم نے چونکہ نعت پہ فوکس کیا تو اس لیے ہم نے نعت کے حوالے سے اس میں وہ تمام باتیں بیان کر دیں جو نعتیہ شاعری کرنے میں پیش نظر رکھنی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں ہم نے ایکسیلنس آف لٹریچر کی بات کی کہ لٹریچر میں ایکسیلنس کیا ہوتا ہے، ایکسیلنس پیدا کرنے کے لیے کن کن مراحل سے انسان کو گزرنا چاہیے، اور کیا کیا ادب پڑھنا چاہیے، اور شاعری کے کیا کیا مطلوب و معیارات ہیں، اور شاعری کے معیارات کو ہم تقدیسی ادب میں کس طریقے سے برت سکتے ہیں، یہ ہم نے پیش کیا گیا۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ شاعری میں دنیا کی ساری شاعری جو ہے وہ بیس کرتی ہے مذہب پر بنیادی طور پہ، اور کسی بھی معاشرے میں اگر الہادی شاعری بھی ہوئی ہے تو وہ ظاہر ہے کہ اس کے بیس میں کہیں نہ کہیں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ریلیجس حیثیت یعنی مذہبی حیثیت جو ہے کہیں نہ کہیں کار فرما ہے۔ اس پر بعض لوگوں نے کام کیا، ہمارے قیصر عالم نے بڑی اچھی کتاب لکھی ہے اس موضوع پہ، میں نے بھی ایک مضمون بڑا طویل لکھا، اور وہ طویل مضمون اس لیے لکھا کہ میرے ذہن میں یہ بات آئی
کہ اردو نعت اور شعری روایت ہمارے صبیر رحمانی نے مرتب کی، اس پر ایک صاحب نے تبصرہ کیا تھا کہ جناب یہ شاعری جو ہے وہ مذہب سے نہیں بلکہ سیکولر جذبات سے وجود میں آتی ہے. تو اس کے ریئیکشن میں اور میں نے یہ کچھ بات کی کہ نہیں، دنیا کی ساری اچھی شاعری جو ہے وہ مذہبی حوالے سے ہی ہوئی ہے. تو دنیا میں ہر شاعری جو ہے وہ کسی نہ کسی سطح پر، اب یہ مذہب سے مراد یہ نہیں ہے کہ سب توحیدی مذہب تھا، بتوں کا بھی حوالہ آیا لیکن وہ ہے تو مذہب نہ. ہم تو یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ انسان میں جو کیوریوسٹی ہے اور جو تجسس ہے اپنے آپ کی شناخت کا اور اپنے سے برتر ہستی کو پہچاننے کا، وہ کس طریقے سے آیا. اب یہ دیکھیے قرآن کریم میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو حضرت ابراہیم پہلے تارے کو دیکھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا خدا ہے، پھر چاند کو دیکھ کے کہتے ہیں یہ میرا خدا ہے، پھر سورج کو دیکھتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں یہ میرا خدا ہے، اور پھر سب کو جو ہے رد کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ڈوبنے والی کوئی چیز جو ہے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا. تو یہ کیوریوسٹی بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ انسان کی جبلت میں ہے کہ وہ اپنے سے برتر ہستی کو دیکھے اور یہ جاننے کی کوشش کرے کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور کس نے اسے کنٹرول کیا. خیر، تو یہ ہم نے دیکھا کہ نعتیہ شاعری جو ہے وہ بنیادی طور پر ریلیجس پوئٹری ہے، اور ریلیجس پوئٹری کو کن کن معیارات سے پرکھا جا سکتا ہے. ایک تو یہ کہ اس کو لسانی حوالے سے پرکھا جائے گا، دوسرے اس میں جو باتیں کی گئی ہیں اس کو تاریخی اور سند کے حوالے سے پرکھا جائے گا، اگر حدیث آئی ہے تو حدیث کے متن کے حوالے سے دیکھا جائے گا، نبی علیہ السلام سے کوئی واقعہ پیش کیا گیا ہے ان سے منسلک تو اس واقعے کی صداقت کو جانچا جائے گا. یہ تمام چیزیں میں نے یہاں پر لکھ دی ہیں. اور اسی طریقے سے پھر کیا ہوا کہ اس میں میں نے یہ بھی پیش کیا کہ جناب مختلف زبانوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف ہوئی ہے اور وہ کن کن زاویوں سے ہوئی ہے. تو میں نے اس میں ایک چیپٹر ایسا رکھا جس میں عربی، فارسی، اردو اور انگریزی، ان زبانوں میں جو شاعری ہوئی تھی ان کا چھوٹا سا تعارف کرانے کے لیے کچھ نعتیں عربی کی لی، اس کا متن بھی دیا اور اس کا ترجمہ بھی دیا. اسی طریقے سے فارسی میں جو شاعری ہوئی ہے نعتیہ شاعری، اس میں زیادہ تر تو اقبال کی آ گئی ہے، تو وہ بھی پیش کی، اس کا متن فارسی میں دیا اور اس کا انگریزی میں ترجمہ دیا. پھر اردو میں جو شاعری ہوئی ہے اور جو اس میں آ سکتی تھی چھوٹی سی کتاب میں، اس میں تھوڑا سا انتخاب کر کے اردو اشعار کا پیش کیا اور اس کا ترجمہ بھی کیا. تو یہ پھر انگریزی میں تو ظاہر ہے ڈائریکٹ آنی چاہیے تھی. گوئٹے کی جرمن میں شاعری ہوئی تھی لیکن اس کا ترجمہ انگریزی میں آیا تھا تو وہ میں نے اس کا بھی حوالہ دے دیا. اور دوسرے لوگوں سے بھی، بعض لوگوں نے جو میرے کنٹمپریری ہیں ان سے بھی نعت کے حوالے سے کچھ بات ہوئی تو انہوں نے نعت کہی اور وہ بھی اس میں شامل کر دی گئی. اب اس میں وہ احوال بھی آ گیا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہیں نہ کہیں شاعری میں تاریخی سطح پر یا استنادی سطح پر پیش ہوا تھا. مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے موقع پر جب یہ فرمایا کہ شام فتح ہو گیا، یمن فتح ہو گیا اور ایران یا دوسرے ممالک، تو وہ جو فتوحات کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے وہ احادیث میں بھی آیا، تاریخ نے بھی اسے ریکارڈ کیا اور تاریخ نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ تمام ممالک فتح ہو گئے اور اسلام میں داخل ہو گئے جن کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. تو بعض شعراء نے جو بالکل حقیقت پسند شعراء تھے انہوں نے اس کا ذکر اپنی شاعری میں بھی کیا ہے اور وہ یہاں بھی پیش ہوا، تو وہ اس کا بھی ذکر میں نے کیا. پھر علامہ اقبال نے جو شاعری کی تھی یا کہیں کہیں ہم نے دیکھا کہ جو شاعری دوسرے لوگوں نے کی کہ نبی علیہ السلام کی تعریف ہو رہی ہے، آپ کی آپ کے حوالے سے اپنا محبت کا اظہار ہو رہا ہے. تو اب یہ دیکھیے کہ اقبال نے ایک بات کہی جو بہت ہی ٹچنگ ہے. وہ کہتے ہیں در مسافے پیش گردوں سریر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو آسمان کی طرح
بلند ہیں۔ دختر سردار طے آمد اسیر، ان کے سامنے حاتم طائی کی بیٹی اسیر ہو کے آئی۔ دختر را چون نبی بے پردہ دید، اس لڑکی کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بے پردہ دیکھا، چادر خود پیش روئے او کشید، تو اپنی چادر اس کے رخ پہ ڈال دی۔ یہ واقعہ بیان کیا، کہتے ہیں ان اے بیٹل بفور دی کنگ whose throne is the sky, daughter of the chief of their tribe was produced as a prisoner. When the Prophet sallallahu alaihi wasallam saw the girl bareheaded, he covered her head and face with his own mantle. علامہ اقبال یہ بات کہنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ علامہ اقبال builds his hope upon حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم in these poetic words. یہ دیکھیے، یہ ہے اصل بات اقبال کی، یہاں سے آ رہی ہے۔ ماذا خاتون طے اوریاں شدیم اوریاں تریم، ہم اس خاتون نے طے کے سے زیادہ اوریاں ہیں۔ پیش اقوام جہاں بے چادر ہیں، ہم اقوام دنیا کی قوموں کے سامنے بے چادر ہیں۔ روز محشر اعتبار ماستو، ہمارا روز محشر جو ہے اعتبار ہے صرف وہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ در جہاں ہم پردہ دار ماستو، اور جہان میں ہمارا پردہ دار جو ہے وہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں وی آر مچ بیئرر دین دی وومن آف بنی طے، وی آر بیئر ہیڈڈ بفور آل دی نیشنز آف دی ورلڈ۔ او دی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، you are our hope and pattern on the day of judgment, as well as here in the present world. We can duly say that Iqbal has very beautifully submitted our case as well into the most majestic court of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. تو اس طرح کی شاعری، پھر اس میں میں نے احمد رضا خان صاحب کے لاکھوں سلام کا بھی ذکر کیا ہے، اور جہاں جہاں تذکرہ ہوا تھا اس کو میں نے یہاں سمیٹا ہے۔ تو یہ کوشش کی ہے کہ انگریزی داں طبقے تک ہماری نعتیہ شاعری میں جو تنقیدی شعور کو پھیلانے کی مساعی ہو رہی ہیں، ان کا کوئی تھوڑا سا اظہار وہاں تک پہنچ جائے انشاءاللہ۔ میں نے تو اپنے طور پر جو بھی کیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ مجھ سے زیادہ بہتر صلاحیت والے لوگ اس میدان میں آئیں گے، اور انشاءاللہ وہ بھی نعتیہ حوالے سے جو کام کریں گے، کیونکہ سچی بات یہ ہے کہ زندہ رہنے والا لفظ وہی ہوگا جو نبی اور اللہ سے جڑا ہوا ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔